بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وقال تعالى ففروا إلى الله وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال تعالى فأين تذهبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا تعلق بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ جو دیندار ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ ہماری جان پہچان ہو، ان سے تعلق ہو، ان تک رسائی ہو، تاکہ ان سے دعا لی جائے، ان سے فیض حاصل کیا جائے۔ جو ٹھیٹھ دنیا دار ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، پیسے والے، عہدے والے، حکومت والے، ان سے ہمارا تعلق ہو، تاکہ جب کبھی کوئی کام پیش آئے تو ان سے کام نکلوایا جا سکے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا یہ ہر انسان کی خواہش ہے، اور بہت سے لوگ بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، پھر ان کے ساتھ سیلفی بناتے ہیں، پھر اس کو فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، لوگوں سے کمنٹس لیتے ہیں، اور لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھاتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور کن کن تک ہماری رسائی ہے۔ لیکن اگر انسان گہرائی کے ساتھ سوچے تو دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں، چاہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہوں، چاہے وہ عہدے داروں کے ساتھ ہوں، پیسے والوں کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ تعلق اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ان سے کام نکالا جائے۔ اللہ والوں سے دعا نکالی جاتی ہے، پیسے والوں سے پیسہ نکالا جاتا ہے، عہدے والوں سے کام نکلوائے جاتے ہیں۔ تو جتنے اللہ والے ہیں اور جتنے عہدے دار ہیں، جتنے پیسے والے ہیں، جتنے مالدار ہیں، جتنے دنیا کے با اختیار قسم کے لوگ ہیں، یہ سب بھی مختار نہیں ہوتے، صاحب اختیار نہیں ہوتے۔ آپ پیسے والے سے تعلق بنائیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ پیسے والا آپ کو کام بھی آئے۔ آپ عہدے والے سے تعلق بنائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عہدے والا آپ کو کام بھی آئے۔ آپ کی وابڈا والوں نے بجلی کاٹ دی، تعلق تو آپ کا ایم پی اے سے بھی ہے، ایم این اے سے بھی ہے، اب آپ بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے، وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہے۔ تو جن سے ہم تعلق بناتے ہیں اور تعلق بنانے کی خواہش ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان سے ہمارا مقصد پورا ہو۔
اس لیے کہ جس وجہ سے ان سے تعلق بنایا ہے وہ وجہ اس سے پوری ہونا ضروری نہیں ہے اور ان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے انسان ہیں، کمزور ہوں چاہے طاقتور ہوں، مالدار ہوں چاہے غریب ہوں، عہدے دار ہوں چاہے چپڑاسی ہوں، لیکن وہ محتاج ہیں، بے بس ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ دنیا کے سارے انسان جو چاہیں گے وہ تھوڑی ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوتا ہے۔ کتنی اٹل بات ہے، کتنی اٹل بات ہے، کیسی فیصلہ کن بات ہے۔ دنیا کے سارے با اختیار لوگوں کے اختیاروں کی نفی ہو گئی، طاقتوروں کی طاقتوں کی نفی ہو گئی، عہدے داروں کے عہدوں کی نفی ہو گئی، حکومت والوں کی حکومتوں کی نفی ہو گئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جن جن سے تم تعلقات بنا کر اپنے الو سیدھے کرنا چاہتے ہو، ان کے کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کی چلتی ہی نہیں، ان کی نہیں چلتی۔ اگر یہ عہدے داروں کی چلتی ہوتی، اگر ان عہدے داروں کی چلتی ہوتی تو ان عہدے داروں کا تو کوئی بھی کام پھنسا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کے تو سارے کام سیدھے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن یہ عہدے دار بھی پریشان، مجبور، بے بس ہوتے ہیں، اور طاقتور بھی بے بس ہوتے ہیں، مالدار بھی بے بس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا میں کسی سے بھی تعلق بناؤ، بڑے سے بڑے سے تعلق بناؤ، لیکن ہوگا وہ محتاج، ہوگا وہ کیا؟ محتاج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آواز لگا رہے ہیں، یہ جو صدا دے رہے ہیں، یہ جو پکار رہے ہیں، یہ جو ندا دے رہے ہیں، یہ مخصوص طبقے کو نہیں، دنیا کے سب انسان، اس میں امریکہ بھی آ گیا، اس میں چائنا بھی آ گیا، اس میں جاپان بھی آ گیا، اس میں طاقتور بھی آ گئے، اس میں کمزور بھی آ گئے، اس میں مالدار بھی آ گئے، اس میں غریب بھی آ گئے، سب آ گئے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، بادشاہ، وزیر اور فوج، پولیس، عہدے دار، غریب، مسکین، عوام، حکمران، سب اس میں آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سب محتاج، اللہ سب سے بے نیاز۔ تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تم میں سے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ یہ چیز اگر کھل جائے نا، یہ چیز اگر کھل جائے، یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے، یہ چیز اگر واضح ہو جائے تو دنیا داروں کے پیچھے جوتیاں گھسانا ہم چھوڑ دیں، پیسے والوں کے پیچھے جوتیاں گھسانا چھوڑ دیں، عہدے داروں کے پیچھے دھکے کھانا ہم چھوڑ دیں، اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ ایک دفعہ ہم لوگ گئے ایک علاقے میں، وہاں ایک بہت بڑے آدمی رہتے تھے، بہت بڑے آدمی رہتے تھے، بہت بڑے زمیندار تھے۔ مسجد میں ان سے ملاقات ہوئی، مسجد میں ان سے ملے، نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا بیان کریں، تھوڑی سی بات چیت ہوئی، دعا ہوئی، فارغ ہوئے۔ جب وہاں سے نکلنے لگے تو وہ جو بڑے آدمی تھے جب نکلنے لگے تو ایک آدمی جلدی جلدی آگے بڑھا اور اس نے ان سے کچھ سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ آپ میری مدد کر دیں۔
تو اللہ کے نام پہ جو مانگے اس کو دینا چاہیے، یہ تو اصولی بات ہے، اللہ کے نام پہ جو مانگے اس کو دینا چاہیے۔ جب وہ سائل آیا اور ان کے سامنے اپنا سوال رکھا تو انہوں نے جو بات کی نا وہ بڑی زبردست کی، بڑے دنیا کے لحاظ سے کافی بڑے آدمی تھے، کہنے لگے فقیر سے نہ مانگو، کہنے لگے فقیر سے نہ مانگو، میں بھی ابھی اس سے مانگ کے آ رہا ہوں، تو بھی جا کے مانگ کے آ جا، فقیر سے نہ مانگو، میں بھی کسی کا فقیر ہوں، ابھی میں بھی اس سے مانگ کے آ رہا ہوں، بھاگ کے جا، تو بھی جا کے اس سے مانگ کے آ۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا، سب سے طاقتور، سب کا داتا، سب کو دینے والا، سب کو نوازنے والا، سب کو عطا کرنے والا، اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے نا تو انسان بادشاہ بن سکتا ہے، بادشاہ۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مغلوں کا دور تھا، ان کی خانقاہ تھی، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی خانقاہ میں اور اپنے خادم سے کہا، گدڑی جو پہنتے تھے اس گدڑی کو اتار کے اپنے خادم کو دیا اور اس سے کہا اس کو ذرا بیٹھ کے صاف کرو، چونکہ وہ کپڑے کی نہیں ہوتی تھی، چمڑے کی ہوتی تھی، تو کپڑے کو تو دھوتے ہیں، چمڑے کو تو دھو نہیں سکتے، تو اس کی صفائی کرتے تھے، چونکہ اس میں بال ہوتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ جوئیں پڑ جاتی تھیں، کہتے بیٹھ کے اس کو صاف کرو، وہ صاف کرنے بیٹھ گیا، اتنے میں بادشاہ سلامت آ گئے، ہندوستان کا بادشاہ، مغل بادشاہ آ گیا، وزیر بھی ساتھ ہے۔ خادم نے جو دیکھا کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں تو ایک دم وہ بھاگا بھاگا آیا، کہا حضرت حضرت، کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، مگر بادشاہ کی بادشاہی تو خادم کے دل میں تھی، اللہ والے کے دل میں تو تھی نہیں، تو اللہ والے کو آیا غصہ، کہنے لگے چل یہاں سے، تجھے جوئیں نکالنے کے لیے بٹھایا تھا یا تجھے دیکھنے کے لیے بٹھایا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ میں نے سمجھا کہ تجھے میری گدڑی میں کوئی موٹی جو نظر آ گئی ہے، اس لیے مجھے حیرت سے دکھانے آئے ہو، چل یہاں سے۔ اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا، وہ جا کے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اب بادشاہ سلامت آ گئے، حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں اور گردن جھکی ہوئی ہے، مراقبے میں ہیں اور پاؤں پھیلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سلامت آئے، وزیر بھی ساتھ، وہ آ کے بیٹھ گئے، کافی دیر بیٹھے رہے۔ حضرت نے نہ گردن اٹھائی نہ سر اٹھایا، نہ انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹے، تو وزیر کو آیا غصہ، تو اس نے تنزیہ طور پر حضرت سے کہا، حضرت یہ پاؤں کب سے پھیلے ہوئے ہیں آپ کے؟ یہ پاؤں آپ کے کب سے پھیلے ہوئے ہیں؟ تو حضرت نے سر اٹھایا اور بلا کسی تاثر کے وزیر سے فرمانے لگے، جب سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں نا، مخلوق سے جب ہاتھ کھینچ لیے ہیں تب سے ہم نے پاؤں پھیلا دیے ہیں۔ بادشاہ کی بادشاہی سے مرعوب تو وہ ہو نا کہ جس کو بادشاہ سے کوئی کام ہو، بادشاہ میں کوئی لالچ ہو، بادشاہ سے کوئی کام نکلوانا ہو، وہ بادشاہ کی بادشاہی سے مرعوب ہو۔ جس کو بادشاہ کی حاجت ہی نہیں ہے اس کو پاؤں سمیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ وزیر کہنے لگا، حضرت پھر بھی بادشاہ آئے ہیں تو آپ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ تو فرمانے لگے، بادشاہ ہوگا تیرا، ہمارے تو غلاموں کا بھی غلام ہے۔ بادشاہ ہوگا تیرا، ہمارے تو غلاموں کا بھی غلام ہے۔ کہا حضرت غلاموں کا غلام کیا مطلب؟ صرف غلام ہی کہہ دیتے، غلاموں کا غلام
کا یہ نفس کا غلام اور نفس ہمارا غلام، لہذا یہ ہمارے غلام کا بھی غلام ہے۔ انسان کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں، عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل اللہ کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، ناکامی اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، مشق اور موت اللہ دیتا ہے، نقصان اللہ دیتا ہے، اور نفع اللہ دیتا ہے، اور لیتا بھی اللہ ہے اور دیتا بھی اللہ ہے۔ سارے حالات اسی کے پیدا کردہ ہیں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بیماروں کو صحت دیتا ہے، وہی صحت مندوں کو بیمار کرتا ہے۔ اس کے ارادے کے بغیر کسی درخت کی کسی شاخ سے ایک پتا بھی کٹ کے ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسانوں کی محتاجی ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جب کرنے والا ہے ہی اللہ، اور اس سے ملنا سب سے آسان، اس سے مانگنا سب سے آسان، اس کے سامنے جھکنا سب سے آسان، اس سے لینا سب سے آسان، تو پھر اوروں کے پیچھے بلا وجہ جوتیاں گھسانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے، اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، اس کے بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اقامت کہی جائے، اور اذان میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کو 4 دفعہ کہا جاتا ہے، شروع میں 2 دفعہ، آخر میں 6 دفعہ۔ صرف یہ بول اس بچے کے کان میں بولا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ دائیں کان میں بھی یہی، بائیں کان میں بھی یہی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دنیا داروں سے تعلق بناتے ہیں ان سے کام نکالنے کے لیے، جبکہ وہ خود بھی حاجت مند ہیں، وہ خود بھی فقیر ہیں، وہ خود بھی مشکل کشا نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو اپنی مشکلوں کو تو حل کر لیتے۔ یہ جو صدر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، اگر ان کے بس میں کچھ ہو تو یہ تو کرسی کبھی چھوڑے ہی نہیں، یہ تو مریں بھی کرسیوں پر، اور ان کے ہاتھ میں کچھ ہو تو کبھی مریں ہی نہیں، کبھی مریں ہی نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں، ہمیشہ بادشاہ رہیں، ہمیشہ صاحب اقتدار رہیں، لیکن مر جاتے ہیں۔ ایسے ہی غریب کی طرح سے سفید کاٹن کے کفن میں لپٹ کر جا کے قبروں میں سو جاتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی وہی مٹی ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ تعلق بنائیں تو اس سے بنائیں جس سے کچھ حاصل بھی تو ہو، رسائی حاصل کریں اس تک جس سے کچھ حاصل بھی تو ہو، قریب ہوں اس کے جس سے کچھ حاصل بھی تو ہو، اور جوتیاں گھسائیں تو اس کے دروازے پر جس سے کچھ حاصل بھی تو ہو، جس کے ہاتھ میں کچھ، جس کے اختیار میں تو کچھ ہو۔ جس کے اختیار میں ہی نہیں ہے آپ اس کے پیچھے جوتیاں گھسا رہے ہیں، یہ تو فضول زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو ایک کاروبار کرنا ہے، اب کاروبار کے لیے اس کو چند لاکھ روپے چاہیے جو وہ کاروبار میں انویسٹ کرے گا، اور پھر نفع حاصل کرتے کرتے وہ پیسہ جمع کرے گا اور جس سے لے گا اس کو واپس کرے گا۔ اب کوئی آدمی اگر کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنے کے لیے کسی فقیر کے پاس چلا جائے جو جھوپڑے میں رہتا ہے،
اس کی جوتی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کے خیمے کے اوپر جو کپڑا ہے وہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اور چارپائی بھی نہیں ہے، وہ بیچارے پھٹی ہوئی رلیوں پہ سوتے ہیں، اسی طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے پاس جا کے کہہ رہا ہے عجیب میری ایک بڑی ضرورت ہے، میں بڑا پریشان ہوں اور بے روزگار ہوں، کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کرائے کی دکان مل گئی ہے، آپ مجھے 2-4 لاکھ روپے دیں گے کہ میں ذرا کاروبار شروع کر لوں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو واپس کر لوں گا۔ تو بتائیے یہ کام کرنے والا، یہ فقیر بھکاری اور پھٹے ہوئے جھوپڑے میں رہنے والے سے لاکھوں روپے کا سوال کرنے والا پاگل کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے بھائی، تجھے اور دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آیا پیسے انویسٹ کرنے کے لیے؟ جس کے پاس جوتی ٹوٹی ہوئی ہے وہ آپ کو کئی لاکھ روپے کہاں سے دے گا بھائی؟ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے لیسأل احدکم ربہ حتی الملح، اگر گھر میں نمک نہیں ہے نا، نمک نہیں ہے، اللہ سے کہو اللہ نمک نہیں ہے۔ لیسأل احدکم ربہ حتی شسعن علیہ، چلتے چلتے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتی ٹوٹ گئی، اللہ سے مانگو اللہ میاں جوتی ٹوٹ گئی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ نفع میں وہ ہے کہ جو مخلوق سے تعلق بنانے کی بجائے اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، اللہ سے یاری لگ جائے، اللہ سے دوستی لگ جائے، اللہ تک رسائی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تک رسائی ہو جائے، اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، کسی اور کی طرف نہیں، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ پاک کی طرف دوڑو۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہیں، آپ دنیا داروں سے تعلق بنائیں گے نا، آپ جتنا ان کے قریب ہوں گے وہ اتنا آپ سے بھاگیں گے۔ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، دنیا داروں کے جتنا آپ قریب ہوں گے وہ اتنا آپ سے دور ہوں گے، وہ اپنی بے نیازی کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اللہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کیسے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، میں 2 بالشت اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ دنیا داروں سے آپ فری ہوں گے نا، فری ہوں گے تو وہ آپ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں گے، کہتے ہیں یہ تو فری ہو رہا ہے، بالکل یہ تو بالکل فری ہو رہا ہے۔ بھئی ہم کسی کو فری نہیں کرتے، اپنی حد میں رہو۔ اللہ کہتے ہیں جو ایک بالشت مجھ سے فری ہوتا ہے میں 2 بالشت اس سے فری ہو جاتا ہوں۔ جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں 2 بالشت اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جو ایک ہاتھ یعنی ہاتھ سے لے کے کوہنی تک اتنا میرے قریب آتا ہے، تقربت الیہ باعن، میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ دنیا داروں سے تعلق بنانا ذلت ہے، اللہ سے تعلق بنانا عزت ہے۔ دنیا داروں سے تعلق بنانا مشکل ہے، اللہ سے تعلق بنانا آسان ہے۔ دنیا والوں کو خوش کرنا مشکل ہے، اللہ کو خوش کرنا سب سے آسان ہے۔ کتنا ناسمجھ اور نادان ہے وہ آدمی، کتنی نادان اور ناسمجھ ہے وہ قوم کہ جو اللہ سے تعلق نہیں بنا رہے، دنیا داروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دنیا والوں سے تعلق بنانے میں لگے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، جو پارٹی جیت جائے نا، جو ایم پی اے جیت جائے الیکشن میں، جو ایم اے نے جیت جائے اس کی دعوت کر لیں گے، اس کو تحفے تحائف دینا شروع کر دیں گے، اس کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیں گے، تاکہ اب چونکہ عہدے پر یہ ہے لہذا اس سے تعلق بناؤ، اس سے تعلق بنے گا تو اس سے کام نکالنا آسان ہوگا۔ اور کتنے
سمجھدار ہیں وہ جو اس ذات سے تعلق بناتے ہیں جس کی بادشاہی سدا بہار ہے. وہ ہمیشہ کا بادشاہ ہے. وہ 5 سال کا بادشاہ نہیں ہے. وہ 5 سال کا بادشاہ نہیں ہے. آپ کے حکمران تو 5 سال کے بادشاہ بنتے ہیں، 5 سال کے حکمران بنتے ہیں اور پھر ذلیل ہو کے اتار دیے جاتے ہیں. لیکن وہ بادشاہ ہے جو پہلے بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے، کل بھی رہے گا اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الامر کلہ للہ، اے میرے نبی ان سے کہو کہ ہمیشہ اللہ کا امر چلتا ہے، ہمیشہ اللہ کا امر چلتا ہے. الیکشن میں کوئی بھی جیتے چلے گی اللہ کی، ایم پی اے کوئی بھی بن جائے چلے گی اللہ کی، ایم این اے کوئی بھی بن جائے چلے گی اللہ کی، کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آئے چلے گی اللہ کی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ کہتے ہیں جس کو میں چاہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دوں، جس کو چاہوں لڑکے ہی لڑکے دوں، جس کو چاہوں دونوں دے دوں، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں. ہے کوئی میرے اس اختیار میں میرا پارٹنر؟ ہے کوئی میرے اس اختیار میں میرا کوئی حصے دار؟ ہے کوئی اس میں کوئی رکاوٹیں ڈالنے والا؟ یہدی من یشاء وَيُذِلُّ مَن یشاء يُعَذِّبُ مَن یشاء وَيَرْحَمُ مَن یشاء. جسے چاہے عذاب دے، جس پہ چاہے رحم فرمائے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اے میرے نبی ان کو بتاؤ اس سارے ملک کا مالک اللہ ہے. جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے اقتدار دے، جس سے چاہے اقتدار چھین لے. سارا کچھ، سارا عالم اسی کے تو ہاتھ میں ہے. اس ساری تمہید کا نچوڑ کیا ہے؟ کسی سے تعلق بنانے کی کوشش نہ کریں، تعلق بنائیں اللہ سے. بھائی کس سے تعلق بنانا ہے؟ کس سے تعلق بنانا ہے؟ کس تک رسائی حاصل کرنی ہے؟ کس تک اپروچ پیدا کرنی ہے؟ اللہ تک. اللہ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. کیا خیال ہے؟ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا کہ نہیں؟ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا کہ نہیں؟ یہ سارا کچھ اللہ ہی کا تو ہے. جب وہ مل گیا تو یہ بھی مل جائے گا. اللہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. لہٰذا ہمیں سارا زور اس پہ لگانا ہے کہ اللہ سے تعلق کیسے بن جائے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہزاروں ملتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں دعا کریں، اتنے سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہے، دعا کریں کاروبار نہیں چل رہا، دعا کریں بیمار ہوں، دعا کریں پروموشن ہو جائے، دعا کریں مکان کرائے کا ہے اور کرائے بھر بھر کے میں تو تھک گیا ہوں، اللہ اپنا مکان دے دے. ہزاروں ملتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں دعا کریں فصل آباد ہو جائے، دعا کریں قرضے اتر جائیں، دعا کریں اس کو کینسر ہو گیا ہے، اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں، دعا کریں یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، دعا کریں بائیوں میں انبن ہے، دعا کریں بیوی کے ساتھ انبن ہے، بچوں کے ساتھ انبن ہے. ایسا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جو کہے دعا کرے اللہ مل جائے. دعا کریں اللہ مل جائے. نہیں ملتے ایسے نہیں ملتے. ایسی دعائیں کرانے والے خود تو کیا ملیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے.
یہ جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا پیر پیر کے دن جو بیٹھتے ہیں یہاں پہ، اس لیے نہیں بیٹھتے کہ بے اولادوں کو اولاد ملے، بے روزگاروں کو روزگار ملے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی فصلیں اجڑ گئیں ان کی فصلیں آباد ہو جائیں۔ اللہ کی قسم اس لیے نہیں بیٹھتے، ہم تو یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کوئی اللہ تک رسائی چاہتا ہو تو اس کو اللہ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ کوئی اللہ کا طالب ہو، اللہ کا خواہش مند ہو، اللہ کی رضا کا طالب ہو، اللہ کے عشق کا پیاسا ہو، اللہ کی محبت کا پیاسا ہو، اجڑا ہوا دل لیے آئے اور آ کے اللہ کی محبت کا پیاسا بن کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت سے منور کر دے۔ تو اس لیے بیٹھتے ہیں، یہ ہماری پیر کی مجلس اس لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پانی کی بوتلوں کی لائنیں لگ جائیں اور ہم دم کرتے جائیں اور لوگوں کے گردے ٹھیک ہوتے جائیں اور کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے چلے جائیں اور لوگوں کے قرضے اتر جائیں۔ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ شاید کاش کہ کوئی اللہ کا طالب آ جائے اور وہ اللہ والا بن جائے۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ ایسے لوگ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ اللہ میرا ہو جائے، اللہ مل جائے، وہ مل گیا سب کچھ مل۔ جب رازق مل گیا تو رزق تو آ ہی جائے گا نا۔ جب معز مل گیا تو عزت تو آ ہی جائے گی۔ جب وکیل مل گیا تو کام بنی جائیں گے۔ جب مومن اور مہیمن مل گیا تو حفاظت تو ہو ہی جائے گی۔ جب قادر مل گیا، مقتدر مل گیا تو سارے کام تو ہو ہی جائیں گے۔ اس لیے صحابہ، اہل بیت، اہل اللہ، یہ دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں۔ دنیا کے سمجھدار وہ نہیں ہیں جنہوں نے جہاز بنا دیے، وہ نہیں ہیں جنہوں نے بجلی بنا دی ہے، وہ نہیں ہے جس نے پلاسٹک کی چھوٹی سی ڈبیا میں آپ کو ساری دنیا دکھا دی ہے، وہ سمجھدار نہیں ہیں۔ سمجھدار وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا۔ یہ پلاسٹک کی ڈبیاں اور یہ ٹیکنالوجی اور یہ سائنس اور یہ دنیا اور یہ دنیا داری اور یہ دنیا کی ریل پیل اور یہ دنیا کی چہل پہل اور یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ تو قبر میں جانے سے پہلے ہی کام آئے گا۔ قبر میں کسی کو موبائل کام آتا ہے؟ کسی کا وہاں نیٹ ورک چلتا ہے؟ قبر میں کون سی سم چلتی ہے بھائی؟ وہاں تو سارے ہی سگنل غائب ہو جاتے ہیں، صرف ایک نیٹ ورک چلتا ہے اور وہ ایمان کا نیٹ ورک ہے۔ اللہ سے تعلق بنا لیا ہے، اللہ سے تعلق بنا لیا ہے، اللہ تک رسائی کو حاصل کر لیا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد بھی فل سگنل آتے ہیں، فل سگنل آتے ہیں، فل سگنل آتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ بس اللہ کو پانا ہے۔ کس کو پانا ہے بھائی؟ اللہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کو پانے کی نیت تو ہم نے کر لی، اب اللہ ملے گا کیسے؟ اللہ کیسے ملے گا؟ اللہ کو پانے کے لیے ساری رات تہجد اور سارا دن روزہ نہیں چاہیے۔ اللہ کو پانا بہت آسان ہے۔ یہ جو ہم 4 اعمال بتاتے ہیں نا،
ہر مجلس میں آخر میں درود شریف، استغفار کی تسبیح، قرآن پاک کی تلاوت، ہر وقت دل میں اس بات کا دھیان پیدا کرنے کی مشق کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میں نے ایک دن مر جانا ہے۔ اور چوتھا کام مراقبہ، 15-20 منٹ کم از کم صبح، 15-20 منٹ کم از کم شام، ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل کی سیاہی ختم ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ تک پہنچنے کی سیڑھیاں ہیں۔ جو روزانہ درود شریف استغفار کی تسبیح پڑھے گا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، روزانہ ہر وقت دل میں اس بات کا دھیان رکھے گا اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مرنا ہے، اور 15-20 منٹ صبح شام پابندی سے نکالے گا اور مراقبہ کرے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایسا کام کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ جو آپ کے بس سے باہر ہے، لیکن ہمارے ساتھیوں سے یہ نہیں ہوتا۔ یہ 15 منٹ صبح اور 15 منٹ شام آنکھیں بند کر کر گردن کو جھکا کے اپنے دل پہ توجہ کرنا کہ اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل کی ظلمت ختم ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، یہ ہمارے ساتھیوں سے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تک پہنچنے کا شوق ہی نہیں، اللہ تک رسائی کی طلب ہی نہیں، اللہ کو اپنا بنانے کا شوق ہی نہیں۔ کتنا آسان ہے اللہ کو پانا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کی ضمانت دی ہے کہ ان اعمال کو پابندی سے کرنے والا ولی بنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس کو ضرور اپنا ولی بناتے ہیں اور اس کی زندگی سے سارے گناہ نکال کر، ساری نافرمانیاں گندگیاں نکال کر اللہ اس کو پاک صاف اپنا ولی بنا دیتے ہیں، لیکن کرتے ہی نہیں ہم۔ جس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اعمال کا کیا حال ہے، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں کہ جی تسبیح درود شریف کی ایک ہو جاتی ہے، استغفار کی ایک تسبیح بھی ہو جاتی ہے، بس مراقبہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی 5 منٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کے 5 منٹ کے مراقبے سے آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ دنیا داروں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کبھی کبھی 5 منٹ لگائے جاتے ہیں۔ دنیا والوں کے پیچھے لوگ کیسے جوتیاں گھساتے ہیں، ارے اس بادشاہوں کے بادشاہ سے تعلق بنانے کے لیے اگر صبح شام آپ 15 منٹ بھی نہیں نکال سکتے تو آپ بڑے بے ذوق ہیں، آپ بڑے بے ذوق ہیں، آپ بڑے بے شوق ہیں۔ آپ کے اندر اللہ پاک کا شوق ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے۔ جن میں اللہ کا شوق ہے، اللہ کی طلب ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تک رسائی کے وہ جنونی درجے میں شوقین ہیں، وہ 8-8 گھنٹے بھی مراقبہ کرتے ہیں، 8-8 گھنٹے۔ ہاں ایسے ساتھی بھی کارگزاری سناتے ہیں، اللہ کا شکر ہے 8 گھنٹے مراقبہ ہوتا ہے۔ چھ گھنٹے مراقبہ ہوتا ہے، ایسے ساتھی ہیں۔ اور جو یہ کرتے ہیں نا، میں سچ بتاؤں ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، ان کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے، دل کرتا ہے ان کو دیکھتے ہی رہو، ان کے پاس بیٹھے ہی رہو۔ اللہ ان کو ایسا کیف دے دیتا ہے، ایسی کیفیت دے دیتا ہے کہ ان کو دیکھ کے مزہ آتا ہے۔ جب وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ساری دنیا سے لا تعلق اور بیگانے ہو جاتے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت ان پہ بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کرتا ہے۔ آپ بلوٹوتھ کھولیں گے نا، موبائل میں بلوٹوتھ کھولیں گے اور اس کو سرچ کریں گے نا، بلوٹوتھ کھول کے سرچ کریں گے تو کئی سارے بلوٹوتھ آپ کا موبائل شو کرے گا، بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے تعلق سے بھرا ہوا دل جہاں ہوتا ہے تو وہ پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے
اللہ تک رسائی کی کوشش کریں۔ دنیا والوں سے تعلق بنا کے آپ نے بھی دیکھ لیے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھ لیا ہے، دنیا والے بڑے بے وفا ہیں۔ ایک تو ان سے تعلق بڑی مشکل سے بنتا ہے اور بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، پھر بن بھی جائے تو یہ کام نہیں کرتے، کام نہیں آتے، اور اگر کام آنے کی کوشش بھی کریں تو خود ہی بے اختیار اور بے بس اور مجبور ہیں، یہ ہمارے کیا کام آئیں گے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور اس کو کرنے کے لیے کوئی زور نہیں لگانے پڑتے، کوئی مٹیریل نہیں جمع کرنا پڑتا، اور اس کو آگے پیچھے کال نہیں ملانی پڑتی، بلکہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادہ کرتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے ارادے سے کام ہو جاتا ہے، اشارے سے نہیں، ارادے سے، اشارے سے نہیں، ارادے سے۔ اشارے میں بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، اللہ کو یہ بھی اشارے کی بھی ضرورت نہیں، اس کا کام ارادے سے ہو جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے آپ کو کون سا پہاڑ سر پہ اٹھانا ہے؟ کوئی نہیں، 15-20 منٹ صبح شام آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ چار کام ہیں، 2 پرہیز ہیں، 4 کام کرنے کے ہیں، 2 باتوں سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ 6 باتیں پلے باندھ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ اللہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔